جی ہاں، تو انتخابات کے رنگا رنگ کی ایک ہلکی سی جھلک میں نے دکھائی کہ میں نے کہا نا کہ الیکشن دیکھنا ہو تو پھر شہر شہر گاؤں گاؤں دیکھا جائے۔ ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ اگلے پڑاؤ میں دیگر شہر خاص طور پر بلوچستان کو بھی دیکھا جائے، اور میں نے کہا ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری بریکنگ نیوز، بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ خاص طور پر اصل مارکا پنجاب میں ہو رہا ہے، جہاں بلاول شریفوں کے گھر میں ان کو للکار رہے ہیں۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ اگر مباحثہ کرنا ہے، چیلنج دینا ہے تو سندھ میں دیں، اس پر پھر بلاول نے کہا کہ آپ تھر پار کر کراچی، گمبٹ کہیں بھی چیلنج کر لیں، کہیں بھی مباحثہ کر لیں۔ ساتھ میں یہ بھی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ میں نے ان کا چیلنج قبول کر لیا تھا جو شہباز شریف نے دیا تھا، لیکن یہ میرا چیلنج قبول کرنے سے کیوں ڈر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلاول صاحب کس طریقے سے میں نے کہا تیروں کے حملے شیروں پر کر رہے ہیں۔ میں تو باقی پاکستان کے عوام کی طرح میاں صاحب کی تقریریں نہیں سنتا ہوں، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے چیلنج دیا ڈیبیٹ کا، جو کہ تمام سویلائز سوسائٹیز میں یہ ایک روایت بنا ہوا ہے جمہوری سوسائٹیز میں، کہ جو بڑے سیاسی جماعتوں کے وزیر اعظم کی امیدوار ہے وہ نعرے بازی کے بجائے پوری ملک کے سامنے، میڈیا کو سامنے رکھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، اپنے منشور پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے یہ چیلنج دیا تو چھوٹے میاں نے تو کہا تھا کہ سندھ میں آئیں، سندھ میں آپ دورہ ہمارے کروائے، وہاں ہم جج بھی کریں گے اور ڈیبیٹ بھی ہوگا۔ میں نے وہ چیلنج قبول کیا، چیلنج قبولی تو کر ہی لیا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ مریم بی بی کو بھی دکھاتا، جنہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو منشور پیش کر رہی ہے اس میں تعلیم کی بات کر رہی ہے، ان کے اسکولوں میں تو بھینسیں بھری ہوئی ہیں، بھینسیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور بھی کچھ کہا مریم نے، میں دکھا نہیں سکا، لیکن میں پیپلز پارٹی کے سینئر سیزن رہنما جو مقدمات پہ مقدمات تحریک انصاف کے لڑ رہے تھے، بہرحال بلاول بھٹو کی زرداری کی دعوت پر لاہور کے جلسے میں بھی تھے، بلکہ گجرات میں بھی تھے۔ چودھری صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا۔ اور بلاول کہتے ہیں چودھری صاحب کہ اصل مقابلہ جو ہے تیر اور شیر میں ہے، جبکہ آپ بہت بڑے وکیل خالی عدالتوں میں نہیں بلکہ بانی تحریک انصاف کے بھی رہے ہیں، اور آپ کے خیال میں اصل مارکا نون لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں چودھری صاحب، لیکن کیا آپ اپنے قائد کی بات سے اتفاق کریں گے کہ واقعی شیری سے مقابلہ ہے؟ الیکشن میں ویسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، الیکشن میں ویسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میں کبھی الیکشن کو پریڈکٹ کرنے کی بات نہیں کر سکتا، پر اس میں چیئرمین بلاول نے جس پیرائے میں کہی ہے وہ ایک آرگومنٹ ووٹر کو ون اوور کرنے کے لیے اور اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، پارٹی کی طرف راغب کرنے کے لیے، یہ تو ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ووٹر کو کہے کہ ادھر ووٹ نہ کرو، ہمیں ووٹ کرو۔ تو یہ اس دلیل میں ہے، پر میں تو مدعون کو کہیں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ لاہور شہر میں جتنے آپ جلسے دیکھ رہے ہیں، آپ نواز شریف جتنا پھر رہے ہیں اتنا میرا خیال ہے وہ اپنے ووٹر کو اور ڈیمورلائز کر رہے ہیں۔ وہ خود بھی کچھ نہیں بولتے، صرف یہی کہ آٹا 20 روپے پہ تھا، پیاز 50 روپے پہ تھا، اور یہ وہ 4-5 قیمتیں بتا کے، اور ہر کسی کے پاس روزگار تھا۔ پتہ نہیں کون سا پاکستان تھا جس پہ آپ نے، یا پنجاب پہ جس پہ آپ نے حکومت کی۔ تو وہ، اور مریم کی بھی وہ جو تھی بجلی، اور اس میں جو اس کا ایک بڑا چارم تھا وہ بھی ذرا مدھم ہوا ہے سیاسی اعتبار سے، اور ان کے پاس بھی کچھ کہنے کو نہیں ہے، بس یہی کہ مجھے کیوں نکالا اور نکال کے کتنا نقصان ہوا پاکستان کو۔ تو میرا تو خیال ہے اب اس میں آپ دیکھ لیں
ان کا کمپیریزن کریں چیئرمین بلاول کے ساتھ تو چیئرمین بلاول لیکن کا کھلکھلاتا چوہدری صاحب کیا بلاول بھٹو کے زرداری صاحب کے جلسے سے ہم یہ سمجھیں کہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی کا پنجاب میں سنہری دور آ رہا ہے؟ مہم تو چلانا ٹھیک ہے، جلسے جلوسوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں، آصفہ بیوی کو بھی بڑی پذیرائی ملی، لیکن اصل تو امیدوار ہوتے ہیں اور پھر امیدوار سے زیادہ پھر ورکرز ہوتے ہیں، پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کہیں نظر نہیں آ رہی، ایسا تو نہیں ہے چوہدری صاحب، جلسوں جلوسوں میں خاصی نظر آ رہی ہے ابھی۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہنا مشکل ہے کہ پیپلز پارٹی کا سنہری دور جو 70 کا یا بعد میں 80 کا تھا واپس آ رہا ہے۔ نون کا ووٹر جو ہے وہ تو میرا خیال ہے ان سے بہت ڈس اپوائنٹڈ ہے اور وہ تو کہیں اور جائے گا، اور پیپلز پارٹی کی طرف بھی اس کو راغب کرنے کے لیے میرا خیال ہے چیئرمین بلاول نے کافی کردار ادا کیا ہے، اور اس کا دیکھیں کانفیڈنس دیکھیں آپ اس کا، اور یہ درست ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو جیل میں ڈال کے رکھ کے اور الیکشن ہو، کسی ایک پارٹی کے ہاتھ پیچھے باندھ کے اور الیکشن ہو اور ان کی بیویاں بھی گرفتار ہی رہیں۔ یہ تو پیپلز پارٹی کا مزاج نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ 3 عہد ہمارے ہوئے ہیں، 2 بی بی کی سربراہی میں، ایک آصف صاحب کی سربراہی میں جو ہے واز پریزیڈنٹ، اور یوسف رضا اینڈ راجہ پرویز اشرف پرائم منسٹر سکسیسیولی، تو کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن کی آواز نہیں آئی ہوگی یا کچھ ہوا ہو ایسا، تو اور سب کو لے مل کے چلنے کی بات تھی پیپلز پارٹی کے اس معاملے میں۔ لیکن یہ جو کرا رہے ہیں جس میں بنیادی طور پہ نواز لیگ کی پالیسی، اور اگر آپ دیکھیں وہ جو مریم نے باتیں کی تھی جلسوں میں کہ میاں صاحب کب آئیں گے، میاں صاحب آئیں گے، الیکشن ہوں گے، لیکن کب آئیں گے اور کب الیکشن ہوں گے؟ جب اس کے الفاظ تھے فتنہ جیل میں ہوگا، فتنے کو سزا ہوئی ہوگی، فتنے کو کال کوٹری میں رکھا جائے گا، فتنے کی پارٹی کو فتنے سے آزاد کیا جائے گا۔ اب وہ سب چیزیں جب چوہدری صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک حد تک حالیہ دنوں میں عدالتوں سے کافی ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے تحریک انصاف کو۔ بہرحال چودھری پرویز الہی کو گجرات سے لڑنے کی اجازت دی، یاسمین راشد میدان میں ہیں، مریم نواز کے خلاف بھی جو ہے صنم جاوید کا، پھر اسد قیصر کو بھی میں دیکھ رہا تھا میدان میں، یعنی ادھر بھلے تھرپارکر سے کہا ہو شاہد قریشی بھی میدان میں ہیں، یعنی میں خاصی تعداد میں نام لے سکتا ہوں، علی محمد خان، کہ جن کو بہرحال لڑنے کی اجازت دی گئی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اب یہ ٹھیک ہے 9 مئی کے سانے میں کون کون ملوث تھا، یہ تو ابھی تک کنٹروورشل ہے، شاید اب قید بھی شروع ہوا ہو، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو واپس عدالتوں نے انتخابی میدان میں لے آئے ان کو، اور سب سے زیادہ ٹکٹیں انہوں نے دی ہیں، 266 کے 266 امیدوار تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں چوہدری صاحب۔ تو ایک حد تک لیونگ پلینگ فیلڈ کا جو سو کالڈ میں تو کہوں گا جو ٹرم ہے وہ اب شاید استعمال نہیں کر سکے تحریک انصاف۔ نہیں، میرے خیال میں تو اس کو ٹوٹل آؤٹ ہی کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتوں نے کچھ بیلنس بحال کیا ہے، وہ بھی بیلنس ایک حد تک کر سکتے ہیں بحال، سویلین پولیٹیشین ورسز سویلین پولیٹیشین۔ وہ آرمی کا ایکٹ یا ملٹری کورٹس کے معاملے میں وہ اب گریز سے ہی کام لے رہی ہیں، ایون دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور تو وہ ذرا لیکن ان کو کچھ تو اپنی ساکھ رکھنے کے لیے کرنا بھی ہے نا، اور جس انداز سے یہ تحریک انصاف کے پیپرز اور نامزدگیاں ان کی خارج ہوئی ہیں پہلے، اور فارم ان کو خارج ہوئے ہیں، پھر سیکنڈ اسٹیج پہ مرحلہ پہ
جب جوڈیشل آفیسر کے پاس آ گیا تو جوڈیشل افسر تو مطلب ہے انتظامی افسران سے ذرا زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. آر او سے یہ جو ایگزیکٹو سے آر اوز لیے گئے ہیں انہوں نے تو یہ ڈی سی جو اے سی ڈی سی اے ڈی ایم وغیرہ رہ چکے ہیں انہوں نے تو اپنے دفتر کو تالے لگا لیے تھے, اندر بیٹھے رہے کہ کوئی آ نہ سکے ناپسندیدہ امیدوار. جب اگر میں آپ سے یعنی آپ سے گفتگو ہو تو ماشاءاللہ آپ تو خیر اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں سیاست کے حوالے سے, خاص طور انتخابات کے حوالے سے. ماضی میں ماشاءاللہ 4 دہائی میں آپ نے بے شمار الیکشن اور مارکے لڑے اور جیتے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کے دن کی ایک الگ ڈائنامک ہوتی ہے, یعنی 8 فروری, اور یہ ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہو یا انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہو, بارہ انتخابی مہم بھی ہو رہی ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ 250 پولنگ اسٹیشن پر ایجنٹ لے کر آنا, اندر بٹھالنا, ٹرانسپورٹ ورکرز, اس وقت تو نہیں لگ رہا کہ بانی تحریک کی پارٹی جو ہے وہ 8 فروری کو وہ اسٹرینتھ دکھا سکے گی جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, واقعی 8 فروری یعنی الیکشن کا دن جو ہے فیصلہ کن ہوتا ہے, وہی مارکے کا دن ہوتا ہے؟ چوئی صاحب, الیکشن کا دن جو ہے نا جب ووٹ پڑتے ہیں وہ سب سے اہم ہے, وہ 70% ہے الیکشن کا. اگر آپ کا ووٹ گھر بیٹھا رہے یا آپ اس کو موٹیویٹ, آپ کا ووٹ ہو موٹیویٹ کر کے آپ اس کو نہ لا سکیں پولنگ اسٹیشن تک تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. جتنے زیادہ لوگ آپ پولنگ اسٹیشن تک لا سکتے ہیں اتنا زیادہ آپ کامیاب ہوں گے. اور ان کو لانے میں کچھ تو ان کے اندر تحریک ہوتی ہے پیدا, کچھ سہولت کاری بھی کیا کرتے ہیں کینڈیڈیٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ اس کو مینجمنٹ آف دی پولنگ ڈے جو ہے وہ بڑی ہی اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ 70% الیکشن جو ہے وہ پولنگ ڈے کا الیکشن ہے. ٹھیک, جو ہمارے محترم چودھری اطاعت حسن, میں نے کہا پاکستانی سیاست میں ایک اتھارٹی کا رکھتے ہیں, اور اس کے باوجود کہ وہ پیر پاٹ لیں جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ان کی گفتگو کا اندازہ لگایا ہوگا کہ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کا اصل مارکہ اور فیصلہ بلکہ کہتے ہیں جی 70%, جی ہاں 70% طے کرے گا الیکشن کا دن کہ پلڑا کس کی جانب بھاری ہوگا تندی مخالف کے باوجود. صاحب ایک بار پھر کراچی کا محاذ گرم ہوا ہے. ماضی کے الیکشن میں ایک حد تک کیونکہ ایم کیو ایم باہر تھی, اور اب جب سامنے آ گئی ہے ایسے ہی جیسے 2018 میں ہمیں نظر آتی تھی تحریک انصاف, ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے ہیں, تصادم بھی ہوئے ہیں, سوری ٹو سے الیکشن کا پہلا وکٹم بھی ہوا ہے. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, تو میں نے کہا نا کہ ذرا میں ایک جھلک بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا چلوں کہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر الیکشن پر نہ گفتگو کی جا سکتی ہے, نہ تبصرہ, نہ تجزیہ. اسی لیے میں ذرا آپ کو پروگرام کے آغاز میں یعنی ذرا ایک ہلکی سی جھلک بھی شہر کی دکھاتا چلوں. جیسے میں نے کہا کہ ایک بار پھر کراچی میں انتخابی ماحول گرم بلکہ پرتشدد ہو گیا ہے, اور وہ بھی روایتی حریف جماعتوں کے درمیان, یعنی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی. لگتا ہے 80 اور 90 کی دہائی واپس آ رہی ہے. گاڑیوں کو بھی آگ لگائی گئی, ایک عرصے بعد فائرنگ کی آواز بھی سنائی دی گئی. مصطفیٰ کمال جو میئر تھے, آپ کو علم ہے کہ آج کل زیادہ پرجوش ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. بلکہ ابھی کچھ دور پہلے جب میں نے سن رہا تھا تو میں نے کہا کہ بھلے ہمارے مصطفیٰ بھائی نے کچھ کہا ہو, لیکن ہماری روایت نہیں کہ وہ زبان ہم اسکرین پہ دکھائیں, چاہے وہ ایم کیو ایم کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو یا تحریک انصاف کی. دیکھیے مصطفیٰ کمال صاحب کس طریقے سے گرج چمک رہے تھے. اگر ریاست میرے نہتے ساتھیوں کو اس پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں سے نہیں بچا سکتی, ہمیں اجازت دے, ہمیں اجازت دے پھر. اور یہ پیپلز پارٹی نے
اپنی ساری حرام خوری روکنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے ان دہشت گردوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان معصوم میرے ساتھیوں کو اس لیے قتل کر رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی میرے لیے آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے, آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے سٹنگ ڈک کی طرح میں آخری دفعہ بول رہا ہوں, اور مجھے اس کا انصاف چاہیے, ورنہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا. ڈاکٹر عاصم کی FIR کاٹو, قاتل ہے. جی, ہم بھی آخر میں لے دیا, اور پھر یقیناً پیپلز پارٹی کو جواب دینا تھا. سینئر رہنما سعید غنی نے بہرحال دیکھیں کیا جواب دیا. مصطفیٰ کمال کھلے عام یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم لڑنے جھگڑنے میں ہم سے کوئی چیمپئن نہیں ہے, ہمارا 40 سال کا ریکارڈ دیکھ لو, یہ کام ہم سب سے اچھا کرتے ہیں. اور بہت قسم کی تھریٹس, دھمکیاں اس نے مچائیں, اور اس کا جو رویہ تھا, اس کا جو انداز تھا, میں نے بار بار یہ کہا کہ اس کو روکیں. یہ شہر کے اندر افراتفری چاہتے ہیں, اس لیے کہ MQM کی جو صورتحال ہے شہر کے اندر وہ بہت خراب ہے. ان کو یقین ہے کہ اگر الیکشن ٹھیک ہو گئے تو یہ ایک نشست نہیں جیت سکیں گے, لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ شہر کا امن و امان خراب ہو. یہ دوبارہ سے الطاف حسین والی MQM کو بحال کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو خوفزدہ کریں, ماریں پیٹیں, دہشت پھیلائیں. اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سعید غنی کا کہنا تھا کہ یہ ماضی کی MQM کو واپس آنا چاہتے ہیں, کہ ہمارے بیورو چیف کراچی کے ضلع حیدر جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کراچی کی اور خزن کے شہری علاقوں کی صورتحال پر. شکریہ ضلع. یہ جو مار دہاڑ ہو رہی ہے اس پر گفتگو نہیں کروں گا, جو ابھی سے زبان استعمال ہو رہی ہے وہ بھی آپ نے سنی. یہ ٹھیک ہے کہ 2018 میں MQM اس طرح نہیں تھی, نشستیں بھی دیکھ رہے ہیں, آج تحریک انصاف نہیں ہے, لیکن بہرحال آج فروری 2024 کے الیکشن میں MQM بڑی سرگرم نظر آ رہی ہے, میدان میں نظر آ رہی ہے. تو اب مقابلہ یہی سمجھ رہا ہے نا کہ MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان. کس طرح دیکھ رہے ہیں ضلع آپ؟ بہت شکریہ مہیش صاحب. دیکھیں مہیش صاحب, یہ جماعتیں جب بھی پہلے 2018 میں بھی موجود تھیں, لیکن MQM کے دو دھڑے تھے. PSP الگ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہی تھی, MQM پاکستان کا پلیٹ فارم الگ تھا. اس کے علاوہ مہاجر قومی موومنٹ یعنی کہ جو متحدہ ہے اس کے 3 دھڑے ہو چکے تھے. لیکن اب کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم یعنی کہ ایک ہی انتخابی نشان پتنگ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو ان کی پاور جو ہے وہ اب 2018 کی بنسبت زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے. مختلف حلقوں میں ان کی ورکنگ بھی نظر آ رہی ہے, الیکشن کمپین بھی نظر آ رہی ہے. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ 2018 میں تحریک انصاف جو ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ تھی, اس کے ووٹر زیادہ تھے, اس کی کمپین نظر آ رہی تھی. لیکن کیونکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک آپریشن شروع ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے ان کے کئی کارکن, ذمہ دار, عہدیداران جو ہیں اور سابق MP MNAs جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ پہ موجود نہیں ہیں. وہ یا تو روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں یا پھر وہ انڈر دا ٹیبل رہ کے جو ہے اپنی کمپین چلا رہے ہیں. تو اس لیے تحریک انصاف کے لیے ابھی بالکل واضح پلیٹ فارم نہیں ہے, آزادانہ وہ کمپین نہیں چلا سکتے. تو مقابلہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM اور پاکستان تحریک انصاف ان 3 جماعتوں میں ہے. اگر جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے, گزشتہ رات ان دونوں جماعتوں میں جو تلخیاں ہوئی ہیں, جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں, فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں, جس میں ایک کارکن جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے, جسے متحدہ قومی موومنٹ اون کر رہی ہے کہ وہ ان کا کارکن ہے اور UC کا ذمہ دار ہے. تو اس کی بات جو ہے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال نے کی ہے, اور انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور کھل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک دہشت گرد ٹولہ اور دہشت گرد تنظیم کا نام دیا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا پریس کانفرنس میں کہ ان تمام واقعات کے پیچھے جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم کا ہاتھ ہے, کیونکہ وہ سینٹرل پہ سب کا کرتا دھرتا ہے. تو اس کے بعد یہ تلخیاں, یہ فاصلے میں مزید جو ہے وہ فاصلے بڑھ گئے ہیں, اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دن جو ہیں ان میں مزید تلخیاں بڑھیں گی اور مختلف علاقوں میں اس طرح کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں. دلی کہ آپ ایک یہ جو فیکٹر ہے مذہبی جماعتوں کا, خاص طور میں TLP کہوں گا, جس نے ملک بھر میں غالباً دوسرے نمبر پر تحریک انصاف کے بعد کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. سندھ و کراچی میں بڑی تعداد میں لوگ ہیں, اور اگر آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ لیاری میں وہ انہوں نے بلاول صاحب کے مقابلے میں غالباً دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھے,
کامیابی تو خیر پی ٹی آئی کو ملی تھی، لانڈی کورنگی میں بھی ان کے خاصی بڑی تعداد میں، یعنی سندھ کے شہری علاقوں میں بہرحال آپ ٹی ایل پی اور مذہبی ووٹروں کو یکسر طور پر تو انداز نہیں کر سکتے ضلع. دیکھیں مجھے صاحب، جو مذہبی ووٹ کی آپ نے بات کی ہے، تو اگر آپ ماضی میں جائیں اور 92 کے آپریشن کے بعد سے دیکھیں کہ جب بھی کسی بھی تنظیم کے اوپر آپریشن ہوتا ہے، ریاست کی طرف سے کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، تو اس کا جو ووٹر ہوتا ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے اور وہ مذہبی جو تنظیمیں ہیں، مذہبی جو جماعت ہے، اس کی طرف جو ہے اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے. تو پہلے بھی دیکھا تھا کہ مختلف مذہبی تنظیموں میں لوگوں نے اس زمانے میں سنی تحریک نئی آئی تھی، تو لوگ سنی تحریک میں جو ہے انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی، اور بڑی تعداد میں جو ینگ جنریشن ہے، جو یوتھ ہے، اس نے مذہبی جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی. تو وہی اب ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ریاستی آپریشن شروع ہوا ہے، تو ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مذہبی جماعت کو جو ہے وہ جوائن کیا ہے اور اس کے پلیٹ فارم سے وہ اپنی ورکنگ کر رہے ہیں. لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، دیکھیں الیکشن کا جو دن ہوتا ہے مجاہد صاحب، وہ میراث نہیں ہوتی کسی کی. نہ وہاں پہ جس وقت ایک ووٹر، ایک شہری بیلٹ پیپر ہاتھ میں لے کے ایک بند کمرے میں جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اسٹیمپ ہوتی ہے، تو وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیتا ہے. آپ جلسے جلوس، کارنر میٹنگ سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس کے ووٹ زیادہ ہوں گے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مختلف جماعتیں بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں علاقوں میں، لیکن اس علاقے سے وہ میں سوری جسے میں ایک حد تک آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں نے تو آپ سے کہا تھا نا کہ لیاری جیسی جگہ جو پیل پاڑی کا گڑھ تھا، وہاں بہرحال ٹی ایل پی نے بہت بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کیے اور پورے ملک میں بھی انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کیے تھے. چلے میں اگر میں کنکلوڈنگ پہ پوچھوں کہ بہرحال اس بار پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں ایک بڑا محاذ بنا ہے، یعنی ایم کیو ایم تو اپنی جگہ ہے ہی، تحریک انصاف بھی اپنی جگہ ہے، جی ڈی اے بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، لبیک بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جے یو آئی لاڑکانہ میں آپ ڈاکٹر راشد سومرو ایک بڑے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار یہ ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کو بظاہر سب کہتے ہیں دو رائے نہیں کہ اکثریت ملے گی، لیکن ٹف ٹائم، مشکل ہوگی حکومت بنانے میں بغیر کسی کو اتحادی بنائے؟ دیکھیں مجھے صرف جہاں تک پیپلز پارٹی کی میجورٹی کا تعلق ہے، تو وہ تو واضح طور پہ اکثریت نظر آ رہی ہے، کیونکہ سندھ میں ون مین ون شو ہے. سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی، جو دیہی علاقے ہیں وہاں سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھاری اکثریت سے ہمیشہ سے جیتتی آئی ہے، اور اس دفعہ بھی امید ہے کہ وہ جیتے گی. لیکن جہاں تک آپ نے اتحاد کی بات کی ہے کہ مختلف تنظیموں نے اتحاد کیا ہے، تو اس وقت سب سے زیادہ ورکنگ جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کی دیکھنے میں آ رہی ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت، مذہبی جماعت نئی بنی ہے، ان سے بھی صوبائی سطح پہ متحدہ قومی موومنٹ کے مذاکرات ہوئے ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات چیت ہوئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ دیگر مذہبی جماعتیں جو ہیں، سنی تحریک کے گھر بھی جو ہے مصطفیٰ کمال گئے، وہاں سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات ہوئی ہے. اسی طرح جی ڈی اے سے بھی مل کے. تو پیپلز پارٹی صوبائی نشستیں جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جیتے گی. یقیناً وزیر اعلیٰ بھی جو اثرات نظر آ رہے ہیں ان کا ہوگا، لیکن ان کو یہ حکومت چلانے میں، اسمبلی میں بیٹھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جی ڈی اے، ایم کے ایم اور دیگر مذہبی جماعتیں جو ایک الائنس بنا کے آ رہی ہیں، ان کے سامنے پیپلز پارٹی کو ایک کھلا گراؤنڈ جسے کہتے ہیں وہ نہیں مل سکے گا. اسمبلی کے اندر جو ہے وہ کوئی بل آسانی سے پاس نہیں کرا سکیں گے. پھر آپ کے سامنے وہی خبریں گرم ہوں گی کہ ایوان جو ہے وہ مچھلی بازار بن گیا. تو اس وقت پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم ملنے کے اثرات جو ہیں وہ بالکل نظر آ رہے ہیں. شکریہ ضلع حیدر. ہمارے بیورو چیف سندھ کے علاقوں خاص طور پر کراچی میں جو انتخابی محاذ گرم ہوا ہے اور جو وہ مستقبل کا سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بڑے تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے. میں آپ سے ابتدا میں بھی کہا کہ الیکشن تو سڑکوں، گلیوں، محلوں میں دیکھا جاتا ہے، اسی لیے میں شہر گاؤں جانے کی میں نے کوشش کی. مشکل ہے پورے پاکستان کو دیکھنا، ایک جھلک دیکھی. لیکن کل جماعت اسلامی کا جو پاور شو باغ جناح میں ہوا، وہاں میں موجود تھا. تو بریک کے بعد آئیں گے تو آپ مجھے باغ جناح کراچی میں دیکھیں گے، جو کل شب میں وہاں پر اپنے آنکھوں سے ان کی پاور دیکھی، ان سے گفتگو کی. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد جماعت اسلامی کے جلسے میں. جی ہاں،
बाग जिना में हूँ और जमात इस्लामी के जलसे में हूँ। जितनी हाफिज नईम साहब की क़यादत में कराची शहर में आप लोगों ने खिदमत की है, पर पूरे मुल्क में की है, लेकिन बड़ी पार्टियों के पास बड़े वसाइल हैं। लोग ये समझते हैं ये अपने वसाइल से, अपने जो एक इनका जागीरदाराना जो एक पूरा इनका वोट बैंक है उसके तरफ वो आते हैं। फिर भी आप लोगों ने सारे मुल्क में लड़ना है, किस उम्मीद पर? हमारा काम पैगाम देना है, हमारा काम गवाही देना है। हमने डिलीवर करके दिखाया है। जब भी जहाँ छोटी बड़ी जो भी जुज़वी इख्तियार मिला उससे हमने बताया है कि हाँ इस मुल्क की हालत सुधर सकती है। हमारे यही सिराज साहब 2 मरतबा वज़ीर ख़जाना रहे तो कर्ज फ्री सुबह कर दिया उन्होंने। हमारे पास यही नेमतुल्लाह खान साहब मेयर कराची रहे तो बोरीबंद लाशों का कल्चर ख़त्म कर दिया। यहाँ पर पार्क से सज गया, वो फ्लाईओवर से सज गया। हम खाली हवा में बातें नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं आओ हमारा साथ दो तो इंशाअल्लाह इस शहर की किस्मत ज़रूर बदलेगी। मुजाहिद भाई देख लें, लोग आ गए हैं और आ रहे हैं, अभी तो बहुत बड़े काफ़िले बाकी हैं और अभी तो इब्तिदा हुई है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आज ही ये शहर फैसला दे देगा कि 8 फरवरी को क्या होना है। और ये शहर अब अफोर्ड ही नहीं कर सकता पुरानी रिजीम को, ये शहर अफोर्ड नहीं कर सकता कराची के सौदागरों को। अब हमारा मैंडेट बिकना नहीं चाहिए, अब शहरियों को मालूम है। और अब इस शहरियों के पास कोई चॉइस भी नहीं है तराजू के अलावा और जमात के अलावा, इसलिए कि जो कन्फ्यूजन्स हैं और जिस तरह की इस वक्त इंतखाबी फ़िज़ा है उसमें जमात के अलावा कोई स्टैंड कर ही नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि अब तो ये आखिरी जिद्दोजहद है, 10-12 दिन रह गए हैं, आज का जलसा ट्रेंड सेट कर देगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने चाहा। एक मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन के रूल रेगुलेशन में उससे ज़्यादा इखराज नहीं कर सकते उनके। आप देखते हैं कि पार्टियों के जिस तरह के इश्तहारात अखबारों में आ रहे हैं, जिस तरह के स्क्रीनों में पब्लिसिटी हो रही है, जो बड़े बड़े घराने हैं, मसलन आपने इसको क्यों चैलेंज नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन हमें बताए ना कि कोई हद है, वरना कोई भी मैं नाम ले दूंगा उसका, वो कौन कौन टाइकोन है, समझ गए ना आप, उसको खड़ा कर दे, वो अपने वर्कर भी ले आए, वो खड़ा भी कर दे। इसके माने इस मामले में इलेक्शन कमीशन आइन खामोश है, चीफ जस्टिस खामोश है। भाई वो टाइकोन खुद सामने नहीं होते। अभी जो हमारे शहर में एक मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है, आपके ख्याल में वो टाइकोन्स के बगैर हो रही है? उन्हीं के सरमाए से हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ है जो लेवल प्लेइंग फील्ड के एक एक शिक को डैमेज करती है। करोड़ों नहीं अरबों रुपए के इश्तिहारात पीपल्स पार्टी चला रही है। ये पीपल्स पार्टी के अब्बा के घर के पैसे हैं, ये हमारी जेबों पर जो नून लीग भी तो चला रही है। माशाल्लाह मुकाबला सख्त है दोनों का, हर 2 नंबरी में मुकाबला सख्त है, हर कब्जा माफिया में मुकाबला सख्त है, ख़ानदानी विरासत और वसीयत के ऊपर चलने में मुकाबला सख्त है इनका। आवाम को किस तरह निचोड़ना है, लूट मार करनी है, डाका मारना है और फिर आवाम के ही पैसों से इश्तिहार चलाने, इसमें इनका मुकाबला सख्त है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं पूरे मुल्क में। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से माशाल्लाह दिखाएं कि स्टेज नजर आ रहा है। और आज हाफिज साहब से मुलाकात होती रही है। हाँ, ये मैं मिल के आया हूँ, मैंने उनकी गुफ्तगू जो सुना है। और हाफिज साहब से जो हमारे अलग ताल्लुक़ है, मुझे इंतज़ार है सिराजुल हक साहब का। आपका बड़ा मसला क्या है? इस मुल्क में हर नेमत मौजूद है लेकिन करप्शन है। करप्शन की वजह से इस मुल्क में महंगाई है। 5000 अरब सालाना करप्शन होती है। कौन ये करप्शन करता है? कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकी। करप्ट माफिया का एहतसाब, लैंड माफिया का एहतसाब, ड्रग माफिया का एहतसाब, आटा माफिया का एहतसाब, शुगर माफिया का एहतसाब न अदालतें कर सकती हैं, ना नेब के इदारे कर सकते हैं। मेरा आपसे ये वादा है, जमात इस्लामी आएगी, इन करप्ट लोगों का एहतसाब करेगी। हम इंशाअल्लाह आपके एक एक पाई का हिसाब किताब इनसे लेंगे। इनके गर्दन पर पांव रखकर इंशाअल्लाह जालिमों से जुल्म का इंतकाम और हिसाब किताब करेंगे।